الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج بات کرتے ہیں گوہر شاہیوں کے دین الہی کے بارے میں، جس دین الہی کی مماثلت اکبر کے دین الہی سے ملتی جلتی ہیں۔ اکبر کے دین الہی کے مطابق تمام ادیان سے جو اچھی چیدہ باتیں ہیں وہ اکٹھی کر کے ایک نیا دین بنایا جائے اور اس پہ لوگوں کو اس کی پیروی کروائی جائے، اس پہ فالو کروایا جائے۔ اور اس دین میں اس سے بھی بہت آگے کی بات ہے، جو گوہر شاہیوں کا دین الہی ہے اس کے مطابق تمام ادیان میں سے کوئی بھی دین غلط نہیں ہے۔ ہر ایک دین سچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی سارے سچے ہیں تو پھر دین اسلام لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سب سے بڑی ان کی منافقت دیکھیے کہ جب یہ اسلام کو مانتے ہی نہیں، دین الہی کو مانتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ مسلمان تو وہی ہے جو دین اسلام کو مانتا ہے۔ یہی لوگ جو لوگوں میں گمراہیت پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں کفر پھیلا رہے ہیں۔ کیونکہ میں کبھی بھی کسی فرقے کو کافر نہیں کہتا، منافق کہہ دیتا ہوں، گمراہ کہہ دیتا ہوں، اور جو قرآن و سنت کو نہ مانے، مکمل طور پہ انکار کر دے، وہ تو کافر ہی کافر ہے۔ اس صورت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کو مانتے ہی نہیں اور پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں بے شرمی سے، اور مسلمان رہ کر، اسلام میں رہ کر اسلام سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تصوف کا ہتھیار ہے۔ اسلام میں وہ تصوف کا ہتھیار جو اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا ہتھیار ہے، جن کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا۔ اور ان کا جو کذاب مردود ریاض گوہر شاہی، وہ تو مر گیا لیکن اپنے پیچھے بہت ساری خباستیں چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ لوگ آج دین الہی کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، دین الہی کو پھیلا رہے ہیں، اس دین الہی کی جس کے مطابق کوئی بھی مذہب غلط نہیں ہے، ہر ایک مذہب ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے مطابق اس کا ایک سب سے بڑا چیلا ہے جو یونس الگوہر کے نام سے مشہور ہے، وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، قرآن سے دین حنیف کو دین الہی قرار دے رہا ہے، جس کی تشریح سادہ سی ہے کہ دین اسلام کو ہی دین حنیف کہا گیا ہے۔ دین حنیف کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ اس میں آئیں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور جب بھی دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، لوگ اس دن سے گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج تک، آج چاہے تو کتنا فتنہ فساد کا دور ہے، پھر بھی لوگ گروہ در گروہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کو ہی سچا دین کہا گیا، لیکن انہوں نے ایک الگ دین الہی، اس سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ اپنے مفاد اور اپنے مقصد کی آیتیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور دین الہی کی ترویج کر رہے ہیں جس کے مطابق تمام ادیان سچے ہیں اور تمام ادیان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی خباثت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ حقیقت کیا ہے اور ہمیں کس طرف چلنا چاہیے، کیا واقعی دین الہی سچا دین، اگر دین الہی سچا دین ہوتا تو پھر اسلام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسلام پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دین پھیلانے میں جتنی تکلیفیں آقا علیہ السلام نے اٹھائی ہیں، کسی نبی نے نہیں اٹھائی، اور صحابہ کرام کو جنگیں لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اسلام کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کیا صحابہ کرام نے۔ اگر اسلام ہی سچا دین نہ ہوتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کنبے سمیت کیوں شہید کیا گیا اور کیوں نیزے پہ سر کو بلند کر دیا؟ وہ دین اسلام کی عزت و بلندی کے لیے تھے، لیکن آج یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
لوگوں کو پتہ نہیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن لوگ جب سوچتے سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس طرف چلے جاتے ہیں اور گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے، بھائی ہم نے مرنا ہے، ہم نے کم از کم اتنا اس قابل تو بن سکے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکے، اور اس قابل تو بن سکے کہ اپنا ایمان کل بروز قیامت تک مکمل اور لے کر جا سکے۔ سب سے اہم بات کہ ان کے دین اسلام کے مقابلے میں جو دین الہی ہے اس سے بچنا چاہیے، ان کی تعلیمات سے بچنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات صرف لوگوں کے لیے دکھاوا ہے، ان کا مقصد اپنے دین الہی کی ترویج ہے، کیونکہ یہ اسلام کا نام لے کر دین الہی کی ترویج اور نشر و اشاعت کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر یہ اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کا ہتھیار کون سا ہے، ان کے مفاد اور مقاصد کون سے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنا ایمان بچانا چاہیے، تاکہ ہم قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ دین اسلام دین حنیف ہے، یہ سچا دین ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں اس میں تغیر تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن یہ واحد دین ہے جو مکمل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک محفوظ کتاب قرار دیا ہے، قیامت تک کے لیے اس میں کوئی بھی لفظ چینج نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ مکمل دین اور سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ سچا بھی اور مکمل بھی ہے، اور جب یہ مکمل ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی دین کامیاب نہیں ہے۔ کسی بھی دین کو مانو گے، چاہے وہ دین الہی ہو، چاہے وہ دین الہی اکبر کا دین الہی ہو یا گوہر شاہیوں کا دین الہی ہو، اور چاہے وہ مرزا قادیانی کی پیروی ہو، کوئی بھی لاؤ گے تو کافر کہلاؤ گے۔ اس لیے گوہر شاہی اسی طرح کافر ہیں جیسے مرزا قادیانی کے لوگ کافر تھے، اور جس طرح اکبر والے دین الہی کی پیروی کرنے والے کافر تھے، اسی طرح دین اسلام کے مقابلے میں جب بھی کوئی دین آئے گا تو وہ کافر ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ سچا دین ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بچ کے رہنا چاہیے اور ایسے فتن و فساد سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔